ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ زرارہ کے متعلق، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے کتب میں جی لکھا جی ہے کہ زرارہ جی جی لعن اللہ زرارہ، ہاں وہ جو راوی ہے اس کے بارے میں، ہاں راوی کے یہ متعلق. ایڈریس نہیں دیکھیں ہوا تھا، جی ایڈریس نہیں ہوا ابھی تک، یہ ایڈریس نہیں ہوا تھا پہلے پارٹ 1 میں. نہیں ایڈریس نہیں ہوا تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، زرارہ کے متعلق اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں وہ زمانہ وہ تھا، احمد ابن شعیب النسائی کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا قتل کیسے ہوا تھا. اس کا قتل اس طرح ہوا تھا کہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث، سب سے بڑا محدث تھا، سب سے بڑا عالم تھا. اس سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث سنائیں، تو اس نے کہا مجھے نہیں آتے، معاویہ کی فضیلت میں آپ کو حدیث مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث ہے نہیں تو میں کیا سناؤں. اس کو مار مار کے قتل کر دیا، مسجد ہی میں اتنا مارا نا، اسی سے وہ مر گیا بیچارہ. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اس زمانے میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جس شخص سے بھی محبت کا اظہار کریں اور حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو، متعصبین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، تو لوگ اس کو قتل بہت خوشی سے، اس کے قتل میں جلدی کرتے ہیں کہ جلدی اس سے کو مارا جائے. تو اس وجہ سے ہمیں مجبوراً جو ہمارے پیارے صحاب ہوتے ہیں، ہمیں ان کے برائی بیان کرنی پڑتی ہے، لوگوں ان کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کی بدی بیان ان کو لعنت کرنا پڑتا ہے. یہ اختیار معرفت الرجال ہے، رجال کشی، یہ وہ حدیث ہے لعن اللہ زرارہ، لعن اللہ زرارہ، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا زرارہ کو لعنت کرے، ٹھیک ہے نا. خود پھر امام علیہ السلام نے اگلے حدیث میں بیان کیے کہ کیوں ایسا لعنت کیا. یہ اگلا حدیث ہے جی. زرارہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہنا، وہ ان سے کہہ وقل له، ان سے کہہ دیں انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں، برائی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سے، آپ کی جان کو بچانے کے لیے. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه، ہمارے دشمن اور عام مسلمان ہر اس شخص کو جلدی سے ہدف بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں جو ہمارے قریب ہوں اور جس کے ہم تعریف کریں. لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، تاکہ ان لوگوں کو مزید اذیت کیا جائے جو ہمارے پیروکار ہیں، جو ہمارے نزدیک وہ آبرودار ہیں اور ہمارے نزدیک وہ باعزت ہیں. وَيَرْمُونَهُ لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وَقُرْبِهِ وَدُنُوِهِ مِنَّا، اور لوگ کسی کو ہدف بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں صرف اسی معیار پر کہ اہل بیت علیہ السلام کس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس زمانے میں ناصبی بہت تھے، اس طرح نہیں تھے کہ سب لوگ یہ کام کرتے تھے، لیکن بہت سارے تھے ناصبی، اور حکومت ہی حضرات جو تھے وہ تو سبھی ناصبی تھے. کہ یہ لوگ ہدف بناتے ہیں اس شخص کو جس سے ہم محبت کریں اور اس کو اپنے قریب سمجھیں اور اس سے ہم اس کی ہم عزت کریں. وَيَرَوْنَ إِدْخَالَ الْأَذَى عَلَيْهِ وَقَتْلَهُ وَيَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عِبْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْ نَحْمُدَ أَمْرَهُ. اور یہ ایسے شخص کے قتل کو اور اس کی اذیت کو جائز سمجھتے ہیں جس کی ہم تعریف کریں، اور جس بھی شخص کی ہم برائی بیان کریں اس کی وہ عزت کرتے ہیں، اس کی وہ قدر کرتے ہیں. فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا. میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں، آپ کو لعنت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ مشہور ہو چکے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے آدمی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام آپ سے پیار کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی برائی بیان کرتا ہوں، آپ کے عیب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی جان کو بچایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ امام علیہ السلام کا قول ہے اور بہت لمبی حدیث ہے، تو یہ اس کا جواب ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف